حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ آپ نے 12 حدیث سنی ہے، حسین مجھ سے ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میری نسل ہے، میرا خون ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے۔ درخت سے پھل ہوتا ہے، درخت سے شاخیں ہوتی ہیں، درخت سے پتے ہوتے ہیں، اصل سے فرع ہوتی ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، فرزند ہے، شہزادہ ہے۔ لیکن یہ جو حضور نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے کہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا نسب ہے، میرا خون ہے، میری نسل سادات کی اس سے چلے گی۔ لیکن میں حسین سے ہوں جب میرے دین کے پرچم کو گرایا جائے گا اور میرے نام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ملوکیت کا داغ لگایا جائے گا اسلام کی خلافت کے چہرے پہ، تو پھر یہ حسین ہوگا، اپنا خون دے کے میرے نام کے جھنڈے کو اونچا کرے گا۔ صاحبو، اگر حسین ابن علی قربانی نہ دیتے تو آج منبر و محراب کو یہ رونق نصیب نہ ہوتی۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ آج منبر و محراب کی رونق، آج چہروں پہ حضور کی سنت کا نور، آج سروں پہ اماموں کا سرور، آج سجدوں کی آبرو موجود ہے، آج حرم آباد ہے، آج کعبۃ اللہ میں طواف کرنے والوں کی رونقیں ہیں مطاف میں، تو یہ حسین ابن علی کہ اس سجدے کی برکتیں ہیں کہ انہوں نے دین کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچا لیا۔ اقبال بولا سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصر از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ حضرت امام حسین کے خون سرخ سے عشق غیور کے چہرے پہ بانک پنایا۔ آج بھی عشق سر اٹھا کے چلتا ہے تو عشق کے چہرے کی سرخیاں حسین کے خون کا صدقہ ہے، ورنہ اگر عشق کا یہ بھانک پن نہ ہوتا تو آج عشق سر اٹھا کر نہ چلتا، آج منبر پہ عشق کا نام نہ لیا جاتا۔ وہ ایک عشق تو وہ ہے جس کا ذکر غالب نے کیا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ وہ کہتا ہم اچھے بھلے آدمی نے، عشق نے پلے چھوڑا کچھ نہیں۔ ایک وہ عشق ہے کہ جو رسوا کر دیتا ہے، منہ دکھانے کے بندہ قابل نہیں رہتا۔ ایک وہ عشق ہے جو عزتیں خاک میں ملا دیتا ہے، ایک وہ عشق ہے جو آبروئیں لٹا دیتا ہے۔ لیکن حسین نے عشق کو جو رنگ دیا، عشق کو جو آہنگ دیا، عشق کو جو جمال دیا، عشق کو جو سرخروئی دی اور شوخی اور شان و شوکت دی، قیامت تک عشق کو ناز اگر ہے تو حسین ابن علی کے خون کی وجہ سے۔ تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، ایک چمن ایجاد کر دیا۔ تو زمانہ ناز کرتا ہے، آج بھی حسین ابن علی کا نام ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، استبداد کے خلاف، ظالمانہ نظام کے خلاف، استحصالی نظام کے خلاف ایک استعارہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام بیضا پہ ایک خطبہ ارشاد کیا، اس میں اپنے بہی خواہوں کو، ملنے والوں کو کہا، جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچ گئی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا، اور انہوں نے جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا وہ انتہائی دردناک تھا۔ پہلے خط لکھ لکھ کے بلوایا اور پھر کوفیوں نے امام کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور جب ابن زیاد کوفے میں آ پہنچا اور اس نے دھمکی دی تو سارے ایک ایک کر کے بھاگ گئے۔ جب امام نماز کے لیے کھڑے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، جب سلام پھیرا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ منظر بھی حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا، امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر حضرت امام حسین کو کربلا کے راستے میں پہنچ گئی۔ مقام بیضا پہ آپ کے بہی خواہوں نے، ملنے والوں نے کہا، حضرت یہاں سے واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے، کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، ہمارے پاس آلات حرب و ضرب بھی نہیں ہیں۔ 122 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا، جس میں خواتین بھی تھے، بچے بھی تھے اور بھی لوگ، تو کل 122 افراد جس میں بچے بھی ہیں اور سامان حرب و ضرب
ابھی نئی لڑائی کے لیے تو آئے نہیں ہیں، ورنہ اگر لڑائی کے لیے آتے تو بہت بڑا لشکر تیار کر کے لاتے۔ تو کہا حضرت اب حالات تو یکسر تبدیل ہو گئے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تم مجھے جس بات کا اندیشہ دلاتے ہو میں اس سے باخبر ہوں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھ سے مخفی نہیں ہے، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، مخدرات اسلام کے ساتھ کیا ہوگا، پردہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ہمارے سر کس طرح کاٹ کے نیزوں کی نوک پہ چڑھائے جائیں گے، میں بے خبر نہیں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں آگے جا رہا ہوں۔ ہم پیاسے رکھے جائیں گے، ہم بھوکے ہوں گے، ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ہمارے لاشیں پامال کیے جائیں گے، جو کچھ تم بتا رہے ہو میں سب کچھ جانتا ہوں۔ راستے میں فرزدق شاعر نے کہا تھا کوفے والوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں۔ فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جب یہ سارا منظر نامہ میری چشم تصور دیکھ رہی ہے اور میں پھر بھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں، چھوٹے بچوں کو لے کر کے، علی اصغر جیسے شہزادوں کو لے کر کے، میں سکینہ اور جو ہے وہ سیدہ زینب ام رباب اور شہر بانوں کو ساتھ لے کے، خواتین کو لے کے، مخدرات کو لے کے، پردہ نشین بیبیوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، تو فرمایا میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو سنو حضرت امام حسین نے جو کہا۔ آپ کی شہادت کا فلسفہ ان دو جملوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس لیے جا رہا ہوں، وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے آگے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم، جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے میری زندگی نمونہ بن جائے۔ کل کوئی ظلم کے خلاف کھڑا ہو اور اسے اپنا سب کچھ لٹانے کی فکر نہ ہوگی، اس لیے کہ ان کے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے، اور اگر یہ کردار موجود نہ ہوتا تو آج ظلم سے ہر کوئی کمپرومائز کرتا، کوئی بھی جبر کے خلاف کھڑا نہ ہوتا، کوئی بھی عزیمت کا راستہ اختیار نہ کرتا، خیریت کی راہیں لوگ تلاش کرتے کہ ہم ظلم کا مقابلہ، ہم جبر کا مقابلہ کر کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو کیا فائدہ۔ لیکن آج ہم سوچتے ہیں ہمارا خون بڑا قیمتی صحیح، لیکن حسین ابن علی سے قیمتی تو نہیں ہے، ہمارے بیٹے بہت پیارے صحیح، لیکن علی اکبر و علی اصغر سے پیارے تو نہیں ہیں۔ تو آج ہم جب ان کا کردار دیکھتے ہیں تو حرارت پیدا ہوتی ہے، تو ان کا خون گرم زندگیوں کے اندر رمق پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ قیامت تک ظلم کے، جبر کے اور استحصالی نظام کے خلاف جب بھی جو بھی کھڑا ہوگا حرارت خون حسین سے لے گا، توانائی حضرت امام حسین کے خون سے لے گا۔ جب مہاتما گاندھی نے برطانوی سامراج کو للکارا تو تھوڑے لوگ تھے ابتداءً، تو اس نے اپنے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ایسی سلطنت کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں جس کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، اور مٹھی بھر لوگوں کا اتنی بڑی منظم سلطنت کے سامنے کھڑا ہو جانا بظاہر زمینی حقائق کے برعکس لگتا ہے، اور تم کہو گے یہ دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے والی بات ہے، لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سامراج کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں۔ مہاتما گاندھی نے کہا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ 72 بھی بھاری ہوتے ہیں 22,000 کے لشکر پر۔ جب صداقت والے، حق والے حسینی قافلے کے اپنے آپ کو فرد سمجھتے ہیں تو پھر جبر کے خلاف کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ وہ سب کچھ لٹانے کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک لوگوں کو بتایا کہ ظالمانہ نظام کو اور استحصال کو، جبر کو کبھی قبول نہیں کیا جاتا اور عزیمت کی راہ اختیار کی جاتی ہے۔ تو حضرت امام حسین نے اپنی جان تو دے دی، لیکن قیامت تک کے لیے عشق کو سرخرو کر دیا۔ یزید حضور کے دین کا نقشہ بدلنا چاہتا تھا اور اسلام کی صورت مسخ کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین نے اپنا خون تو دے دیا اور خون سرخ سے ایسی لکیر کھینچ دی، لوگوں کو بتایا حق یہ ہوتا ہے، باطل یہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کے مقابلے میں حضرت امام حسین نہ آتے تو یوں بے دردی سے شہید نہ کیے جاتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں نہ آتے تو کیا آج ہمارے اندر موجود ہوتے؟ تبھی موت کے بعد دار فانی سے تو کوچ کرنا ہی تھا،
لیکن امام حسین نے راستہ بقا کا اختیار کیا. آج صدیاں گزر گئی، یزید نہیں حسین آج بھی ہے. یزید کا نام بھی باقی نہیں رہا، یزید کا ذکر بھی باقی نہیں رہا. آج پوری دنیا پہ ڈھونڈو جا کے کہیں کوئی یزید کا ذکر کرنے والا ہو، کوئی ایسی مجلس یزید کے نام کی بھی بپا ہو، لیکن آپ کو گلی گلی حسین کے نام کے ترانے ملیں گے. اور جو ہی موسم محرم آتا ہے تو دلوں کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں آنسوں کا خراج دیتی ہیں، اور ان کی یادوں کی خوشبو سے مشام ہستی مہکنے لگتے ہیں. یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. یہ حقیقی زندگی ہے، یہ سرخروئی ہے. ہمارے دیہاتوں میں جیتنے اور ہارنے کا تصور کیا ہے؟ جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوا سمجھا جاتا ہے، اور جو میدان میں جمع رہے، کھاڑا جس کے ہاتھ میں رہے، وہ جیتا ہوا سمجھا جاتا ہے. یہی ہے نا ہمارے دیہاتی کلچر میں، پانی پت کی لڑائیوں سے لے کے دور موجود تک یہی شکست اور فتح کا معیار ہے کہ جو میدان سے بھاگ جائے وہ شکست خوردہ، اور جو میدان میں جمع رہے اور جھنڈے گھاڑ کے رکھے وہ فاتح ہے. اگر یہی معیار ہے شکست اور فتح کا، تو اس جنگ کے لیے میدان کربلا کا ہی منتخب ہوا تھا. چلو کربلا میں چلتے ہیں، وہاں یزید ملے گا یا جھنڈے حسین کے ملیں گے. آج یزید کی قبر کا بھی نہیں پتہ کہاں ہے. کہتے ہیں مزبلہ دمشق کی کوئی روڑی ہے، اس کے نیچے کہیں یزید کی قبر ہے، اور یزید کی قبر کے نشان بھی صحیح طرح معلوم نہیں ہے. لیکن کربلا جو میدان تھا لڑائی کا، اس میں آج بھی جھنڈے میرے حسین ابن علی کے. ایک معیار اقبال نے دیا، اور وہ یہ ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں میں بس جائے. آج یزید کا نام داخل دشنام ہے. یزید کا کوئی نام لیوا ہو بھی تو سر جھکا کے لیتا ہے. میں نے تو بارہا کہا کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی دائیں بائیں دیکھتے ہو، آگے پیچھے دیکھ کے نام لیتے ہو. نام لینے سے پہلے سر جھکا ہوا ہوتا ہے، نام لیتے ہوئے آنکھیں شرم سے گڑی ہوتی ہیں، نام لینے کے بعد شرمندہ ہوتے ہو. کیسا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم آ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے. سرخروئی، عزت، آبرو جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آج زمانے کے اندر کتنے لوگ ہیں جو سینہ تان کے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسنی ہیں، لیکن کوئی آپ کو ایک بھی ملے گا جو کہے کہ میں یزیدی ہوں؟ کتنے لوگوں کے نام کے ساتھ حسینی لگتا ہے، کتنے لوگوں کے نام کے ساتھ شبیری لگتا ہے، لیکن آپ کو ملے گا جس کے نام کے ساتھ شمری لگتا ہو، ابن زیادی ہو، کوئی یزیدی ہو؟ میں اس مجلس میں ڈھونڈنے نکلوں تو کتنے لوگ حسین ابن علی کے نام سے منسوب ہوں گے. حسین احمد، غلام حسین، محمد حسین، شبیر احمد، غلام شبیر. کتنے لوگ مجھے اس چھوٹی سی مجلس میں مل جائیں گے جن کے نام سے پہلے یا بعد، جن کا سابقہ یا لاحقہ میرے حسین ابن علی کے نام پہ ہوگا. لیکن میں پورا زمانہ بھی ڈھونڈ لوں مجھے یزید کے نام کا شخص نہیں ملے گا. پھر جیتا کون؟ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. ولید بن عبد الملک بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے. یہ طواف کعبہ کر رہا تھا، اس کے جی میں آیا کہ میں حجر اسود کو چوم لوں، اور حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑا رش اتنا تھا کہ مجبور ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا، اور منتظر تھا کہ کوئی وقت ملے، کوئی رش کم ہو اور میں حجر اسود کو بوسہ کر لوں. اتنے میں حضرت امام زین العابدین بھی طواف کرتے کرتے حجر اسود کے مقابلے میں آئے. جب ان کا جی چاہا کہ میں حجر اسود کو چوموں اور وہ ایک لمحے کے لیے رکے، لوگوں نے راہیں چھوڑ دی. امام زین العابدین آگے بڑھے اور حجر اسود کو چوما، پھر طواف میں لگ گئے. فرزدق شاعر یہ کھڑا تھا ولید کے پاس، تو اس نے تجاہل عرفانہ کرتے ہوئے، جانتا تو تھا کہ امام زین العابدین ہے، لیکن جس طرح کسی کو غیر اہم ثابت کرنے کے لیے کہا جائے تو یہ بڑی حیرت سے کہتا ہے یہ کون ہے؟
امام زین العابدین کے بارے میں وقت کا حکمران ولید بن عبد الملک کہتا ہے یہ کون ہے؟ تو فرزدق شاعر تھا تو درباری شاعر، لیکن آج اس کی غیرت جاگی. اس نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے. اس کو تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے بادشاہ، اس کو تو زمین والے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، اور آسمان والے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے. اور کھڑے کھڑے امام زین العابدین کا قصیدہ لکھ دیا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرا درباری شاعر ہو اور قصیدہ ان کا لکھے. اللہ اکبر. تو اس نے بادشاہ کو جو ہے وہ شاعر کو فرزدق کو جیل میں ڈال دیا. امام زین العابدین کو پتہ چلا کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے، تو آپ نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں خادم کے ذریعے اس کو جیل خانے میں بھیجی. تو اس نے چوم کے آنکھوں سے لگائی اور پھر خادم کے ہاتھ میں واپس دیتے ہوئے کہا حضرت میں یہ سب کچھ ان تھیلیوں کے لیے نہیں کہا، ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے پڑھتا رہا اور اس دولت کے لالچ میں پڑھتا رہا. یہ تو میں نے قصیدہ آپ کے نانا کی شفاعت کے لیے کہا ہے. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یزید کا نام بھی مٹ گیا، اس کا تشخص بھی مٹ گیا. آج اس کے نام سے کوئی اپنے بچے کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا، اور حسین ابن علی کے نام پہ لاکھوں کروڑوں بچوں کے نام ہے. اور کتنی محبتیں تجھ کو اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے. تو یہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ حق کی راہوں کے مسافر بنو گے، سرخرو رہو گے، تمہارا نام کبھی نہیں مٹے گا، تمہاری پہچان کبھی نہیں مٹے گی، اور تم سرخرو رہو گے. جب سر انور کاٹ کر کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا تو انہوں نے فتح کے تازیانے بجائے اور نقارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے. وہ دیکھو سر حسین نیزے کی نوک پہ ہے. لیکن لشکر یزید سے کوئی بول کے کہنے لگا یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، یہ کٹ گیا پھر بھی اونچائی ہے. اور جب سر کٹا ہوا تھا تو اس کا رخ زمین کی طرف تھا، یعنی ایسے کاٹ کے پرویا گیا نیزے میں کہ کٹی ہوئی گردن آسمان کی طرف اور پیشانی کا رخ زمین کی طرف. تو شاعر نے نظم کیا بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو. رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں. حسین ابن علی نے ابھی ایک سجدہ کیا تھا، دست قاتل نے سر انور کاٹ دیا. حسین ابن علی کا سر نیزے کی نوک پہ ہے، دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے. کیسا سر تھا جو سجدے میں کٹا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ نے عرض کی ایک آدمی اونٹ سے گر گیا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. حج کا موقع تھا، یہ عرفات میں واقعہ ہوا. تو کہا حضور اس کا انتقال ہو گیا. فرمایا اس سے ایک کفن دے دو اس کے حرام میں، اور پھر فرمایا کہ اس کا جنازہ پڑھو. اور آقا کریم نے فرمایا کہ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے فوت ہوئے. قیامت کے دن جب یہ قبر سے اٹھے گا ملبین، اس کے لبوں پہ تلبیہ کی آواز ہوگی، کیونکہ جب فوت ہوا ہے تو لبیک پکارتے ہوئے فوت ہوئے، اور جب اٹھے گا تو لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس حال میں فوت ہو اس حال میں اٹھایا جاتا ہے. تو پھر سنو قیامت کے دن حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا. اتنا لمبا سجدہ کسی نے نہیں کیا جتنا لمبا سجدہ حسین ابن علی کا. تو یہ ایسا سجدہ ہے جس پہ خدا کو بھی ناز ہے. اللہ اکبر. آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. سجدے تو زمانے نے کیے، کئی ایسے بھی ہیں جن کے سجدے ان کے منہ پہ مارے جائیں گے، لیکن یہ سجدہ ہے جس پہ سجدہ بھی ناز کرتا ہے. یہ سجدہ ہے جو سجدوں کی آبرو ہے، یہ سجدوں کی عزت کا نشان ہے. ایسا سجدہ سجدے سر میں جھکا کہ دست قاتل وہ سر جو ہے وہ جھکا تو نہ سکا، گردن کٹ گئی لیکن گردن جھکی تو صرف اللہ کے آگے جھکی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت کا وہ انوکھا اور البیلا سبق دیا. تو اقبال کی پھر یہ کہانی سنیے کتنی دلاویز ہے. سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد. تو آج میں اور آپ ان کے حضور
عقیدتوں کا خراج اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے. ساری زندگی بھی بیت جائے, محبتوں کا حق ادا نہیں ہو پاتا. اتنا بڑا احسان کیا اس امت پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنا پورا خاندان کٹوا کے اس امت کی لاج پہ آنچ نہیں آنے دی. اس امت کی آبرو بچا لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حفاظت کی. اس لیے قیامت تک لوگ ان کی روح کو خراج پیش کرتے رہیں گے اور سلامی پیش کرتے رہیں گے ان کی شہادت کو کہ انہوں نے سب کچھ کٹوا کے بھی جو ہے وہ سر بلندی اور سرخروئی کا راستہ اختیار کیا اور عزت آبرو اپنے نام لکھ لی. یزید رسوا ہو گیا, یزید داخل دشنام ہو گیا, اور حسین ابن علی کل بھی زندہ تھا, حسین ابن علی آج بھی زندہ ہیں. اے حسین ابن علی تم پر سلام, اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام, تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام, اے شہیدان محبت کے امام. لالا گوں لالا بدن لالا کفن, اے چمن اندر چمن, زندگی ہی زندگی تیری حیات, اے حیات اندر حیات, افتخار ملت بیضا ہے تو, رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو, فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. تو آج ناز کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے, اور اسوہ شبیری سے خاص طور پہ جو چیز ہمارے لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ کبھی قضا نہ ہو. 72 زخم بدن پہ, کتنی لاشیں اٹھا کے خیموں تک لائے. آپ کا جب مبارک پیراہن اتارا گیا تو 113 سوراخ تیروں کے تھے, 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے. لیکن اس حالت کے اندر بھی جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے, نماز کا وقت تھا, امام نے نماز قضا نہیں ہونے دی, پیشانی سجدے میں رکھ دی. اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی. مالک خاندان قبیلہ کٹوا کے, علی اصغر کٹوا کے, علی اکبر کٹوا کے, بتیجے بھانجے کٹوا کے, حسین اپنی گردن اور اپنے بدن کو زخمی کروا کے تیرے حضور پیشانی رکھ کے تجھے سب سے بڑا پکار رہا ہے, اور یزید کی جھوٹی شہنشاہی کا انکار کر رہا ہے. میرے مالک حسین سب کچھ کٹوا کے تیرے پہ راضی ہے, تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اللہ اکبر. تو سجدہ شبیری یہ وہ دولت ہے جو ہمیں ان کے اسوہ نور سے نصیب ہوتی ہے. میں اور آپ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت, عشق اور پیار رکھتے ہیں, کہیں دیکھیے ہمارے سجدے قضا تو نہیں ہوتے, اور ہماری زندگی سجدوں کی لذت سے ناآشنا تو نہیں ہے. 5 گانا نماز کے سجدے اپنی زندگی کا لازمہ بنا لو. تمہارے دن کا آغاز سجدوں کے بغیر نہ ہو, اور تمہارے دن کا اختتام اور شب کا آغاز سجدوں کے بغیر نہ ہو. 5 گانا رب کے حضور جھکنے والا دنیا اور آخرت میں سرخروئیں اور عزتیں پاتا ہے. اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو مرکز مصطفیٰ کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ نور کے حوالے سے گفتگو ہوگی. آپ سب کا وہاں انتظار ہوگا. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد, مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد. و آخر